نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 108 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بات کا افسوس ہے کہ گزشتہ 2 ہفتوں میں دینی رہنمائی کی مجلس پیش نہیں کی جا سکی، اس لیے کہ حضرت اقدس والد ماجد نور اللہ مرقدہ کی وفات کے بعد مسلسل مشغولیت رہی اور اس کا موقع نہیں مل سکا۔ بہرحال سبھی سامعین سے عاجزانہ گزارش اور درخواست ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایصال ثواب اور دعائے خیر کا اہتمام رکھیں اور ہم لوگوں کے لیے بھی خیر اور عافیت کی دعا فرماتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کمزوروں پر رحم فرمائیں اور ہم سب کو حضرت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا موجودہ حالت میں یہ کہنا درست ہے کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہیں، اسی لیے یہ وبائی مرض پھیلا ہوا ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ یہ تو کہا نہیں جا سکتا کہ دنیا میں جتنے بھی افراد موجود ہیں ان میں سے ہر شخص سے اللہ تعالی ناراض ہوں، اور کوئی بھی فرد دنیا میں ایسا نہ ہو کہ جس سے اللہ تعالی راضی ہوں۔ تو مطلقاً یہ کہنا کہ ہر انسان سے اللہ تعالی ناراض ہیں، یہ تو کہنا صحیح نہیں ہے۔ لیکن مجموعی حیثیت سے معاشرے کے اندر جس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں عام ہوتی چلی جا رہی ہیں، فواحش کا عموم ہے، مظالم کا ہر طرف ظہور ہے، تو اس بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو دنیا کے اندر فساد اور بلائیں اور آفتیں آ رہی ہیں، یہ ہماری بدعملیوں کا اثر ہیں۔ چنانچہ خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ بر اور بحر کے اندر جو فساد پھیلا ہوا ہے یہ لوگوں کی بدعملیوں کا اثر ہے۔ اسی طرح بعض احادیث شریفہ میں بھی اس طرح کے مضامین آئے ہیں کہ جب بعض گناہ دنیا میں عام ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا نزول ہوگا، اور ان عذابوں میں یہ بات بھی ہے کہ ایسی بیماریاں ظاہر ہوں گی کہ جن کا پہلے سے کہیں اتا پتہ نہ ہوگا۔ تو اس لیے بہرحال ہر مسلمان کو بالخصوص اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کے لیے سچی توبہ کرنا اور نیک اعمال کرنا لازم اور ضروری ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ جب لوگ سچے دل سے استغفار کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی آفات و بلیات سے ہماری اور انسانیت کی حفاظت فرمائیں گے۔ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کو قرآن پاک کی کوئی بھی سورت یاد نہ ہو اور وہ نماز پڑھنا چاہے تو وہ کیا کرے؟ تو جواباً عرض ہے کہ وہ سبحان اللہ کہہ لے، الحمدللہ کہہ لے، جتنی دیر قرات فرض کی مقدار میں پڑھی جا سکتی ہو اتنی دیر نماز میں قیام کرے۔
اور بقیہ ارکان میں بھی تسبیحات پڑھتا رہے تو امید ہے کہ اس کی طرف سے فریضہ ادا ہو جائے گا، لیکن اس پر لازم بلکہ فرض ہے کہ بقدر فرض قرأت سیکھے، اور واجب کے بقدر بھی قرأت سیکھے تاکہ اس کی نماز کامل طور پر ادا ہو سکے۔ اور جب تک یہ صورت نہ ہو تو تسبیحات وغیرہ پڑھتا رہے تاکہ کسی نہ کسی درجے میں اس کی نماز اللہ کے دربار میں معتبر ہو سکے۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد آمین پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اگر آمین کوئی شخص نہ پڑھے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ تو جواباً عرض ہے کہ سورہ فاتحہ جب نماز میں پڑھی جائے اور امام پڑھے یا آدمی خود بھی پڑھے پھر بھی آمین کہنا مستحب اور مسنون ہے، لیکن یہ آمین جہراً نہیں کہی جائے گی بلکہ آہستہ آواز میں کہی جائے گی۔ احناف کے نزدیک یہی راجح ہے۔ پوچھتے ہیں کہ مقتدی امام کے پیچھے کب تک ثنا پڑھ سکتا ہے؟ تو اگر نماز سرن ہے، جیسے ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، تو جب بھی شامل ہو جب ہی پڑھ لے قیام کی حالت میں۔ اور اگر جہری نماز ہے تو جب امام قرأت شروع کر دے تو اب ثنا نہ پڑھے، اب خاموشی سے قرأت سنے۔ اور اگر ثنا پڑھ رہا تھا بیچ میں قرأت شروع ہو گئی تو جلدی جلدی ثنا پڑھ کر اور پھر خاموشی اختیار کر لے۔ پوچھتے ہیں کہ نماز عصر کے بعد دعا مانگتے ہوئے سجدے میں جا کر دعا مانگنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ باقاعدہ سجدے میں جا کر بغیر نماز کے دعا کا اہتمام یہ ثابت نہیں ہے۔ جن احادیث میں سجدے کی دعا کی قبولیت کا حکم ہے یہ احادیث نفل نمازوں پر محمول ہیں، یعنی نوافل کے اندر آدمی سجدے میں معصور دعائیں مانگ سکتا ہے، لیکن الگ سے سجدہ کیا جائے اور پھر دعا کی جائے اس کا ثبوت نہیں، اور خاص طور پر مساجد وغیرہ میں اس کا اہتمام بھی مناسب نہیں ہے۔ کوئی آدمی اتفاقاً بے حال ہو کر سجدے میں دعا کرنے لگے بغیر نماز کے تو اسے ناجائز تو نہیں کہا جائے گا، لیکن اس کا التزام یہ صحیح نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں کہ اگر امام کے ساتھ قعدے میں شامل ہوا اور اس نے تحیات کے ساتھ درود بھی پڑھ لی تو اس پر سجدہ سہو لازم ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے سلام سے پہلے درود پڑھا ہے امام کے یا سلام کے بعد پڑھا ہے۔ اگر سلام سے پہلے پڑھ لیا تو کوئی سجدہ سہو نہیں، اور سلام پھیرنے کے بعد پڑھا ہے تو اب سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، کیونکہ یہ اس کی انفرادی نماز اب سے شروع ہو جاتی ہے۔ پوچھتے ہیں کہ نفل نماز اگر ایک سلام سے 4 رکعت پڑھی جائے تو قرأت کی ترتیب کیا ہوگی؟ یعنی ہر رکعت میں قرأت کی جائے گی یا نہیں؟ جی ہاں، جواباً عرض ہے کہ اس کو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت ملانی ہوگی۔ یہ صرف فرض کے اندر ہوتا ہے کہ اس میں 2 رکعت میں سورت ملائی جاتی ہے، اخیر میں نہیں ملائی جاتی، لیکن نوافل چاہے ایک سلام سے 2 پڑھیں یا ایک سلام سے 4 پڑھیں، دونوں حالتوں میں ہر رکعت میں فاتحہ بھی پڑھی جائے گی، سورت بھی ملائی جائے گی۔ پوچھتے ہیں کہ فجر کی سنت اگر چھٹ جائے
تو اشراق کے بعد کس نیت سے پڑھیں گے؟ بہتر ہے کہ سنت ہی کی نیت سے پڑھ لیں، اس لیے کہ واجب اور فرض کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں وہ سب مطلق نماز سے ادا ہو جاتی ہیں، اس لیے اس بحث میں نہ پڑھیں کہ سنت نفل، چاہے سنت کہہ لیں نفل پڑھ لیں، ہر طرح سے ادائیگی ہو جائے گی۔ سوال ہے کہ قبرستان میں دیکھ کر قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ جی ہاں، اگر ضرورت ہو تو دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو لازم نہ سمجھا جائے اور ضرورت سے زیادہ اس کا اہتمام نہ کیا جائے۔ سوال ہے کہ جمعہ کا خطبہ اپنی طرف سے بنا کر قرآنی آیات بلا ترتیب پڑھنا کیسا ہے؟ تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، ترتیب صرف نماز میں لازم ہوتی ہے کہ نماز کی پہلی رکعت میں جو قرآن پڑھا گیا دوسری رکعت میں اس کے بعد والا حصہ پڑھا جائے گا، لیکن اگر کوئی آدمی بیان کر رہا ہے، خطبہ دے رہا ہے، تو اس میں یہ ترتیب ضروری نہیں ہے، اور کہیں سے بھی حسب موقع آدمی آیت پڑھ سکتا ہے، چاہے وہ اس سے پہلی آیت ہو یا بعد کی آیت ہو، اس میں کوئی شرط شریعت میں نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں کہ ایک بیمار شخص نے منت مانی تھی کہ اگر ٹھیک ہو گیا تو جان کے بدلے جان دوں گا، پھر وہ ٹھیک ہو گیا تو اس پر کیا واجب ہے؟ کیا قربانی ضروری ہے یا اس کے بدلے میں پیسہ بھی دے سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس میں کچھ تفصیل ہے۔ اگر اس نے جان کے بدلے جان سے قربانی مراد لی تھی تو جانور کو ذبح ہی کرنا ہوگا، اس سے اس کی منت پوری ہو جائے گی۔ اور اگر اس کا مطلب یہ تھا کہ میں صدقہ کروں گا اگر ٹھیک ہو گیا، ذبح کرنے کا اس کے ذہن میں کوئی خیال نہ تھا، صرف جانور کو صدقہ کرنا اس کے پیش نظر تھا، تو اب وہ زندہ جانور بھی کسی غریب کو دے سکتا ہے، اور اس کے بجائے اگر پیسہ دے دے تو اس میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں۔ پوچھ رہے ہیں کہ قرآن کریم کے علاوہ عربی تحریر اگر ہم پڑھیں تو کیا اس میں بھی تجوید کی رعایت کرنا ضروری ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ نفس مخارج کی حد تک، یعنی عین کو عین کے مخرج سے نکالیں، قاف کو قاف کے مخرج سے نکالیں، اس حد تک تو رعایت ضروری ہے، ورنہ وہ زبانی بدل جائے گی۔ کوئی آدمی اگر قاف کو خا پڑھنے لگے یا قاف کو کاف پڑھنے لگے تو مفہوم ہی بدل جائے گا عبارت کا۔ البتہ یہ جو نون غنہ ہے، را کا پر کرنا وغیرہ ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان میں اس کی رعایت ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر بھی عربی عبارتیں پڑھی جا سکتی ہیں، شرعاً اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں صلاۃ التسبیح کا ثبوت کس درجے کی روایتوں سے ہے اور اس کی ترغیب دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ صلاۃ التسبیح متعدد طرق سے ثابت ہے، اور فضائل کے اندر اس طرح کا ضعف جو ان روایتوں میں پایا جاتا ہے وہ مانع نہیں ہے ان پر عمل کرنے سے، اس پر محققین علماء کا اتفاق ہے، لہذا فضائل میں ان روایتوں کو معتبر مانا جائے گا اور صلاۃ التسبیح پڑھنے کی ترغیب بھی دی جائے گی اور اس کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔ یہ بہت ہی فضیلت والی نماز ہے، جس شخص کو بھی موقع ہو وہ اس کا اہتمام کرے تو انشاءاللہ
عظیم الشان اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ پوچھ رہے ہیں کہ مسجد کے تہہ خانے میں مسجد کے کرائے کے برتن رکھنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر مسجد کی تعمیر کی ابتدائی میں نیچے تہہ خانہ بنا لیا گیا تھا تاکہ اس طرح کی ضروریات میں اس کو استعمال کیا جا سکے تو ایسی شکل میں وہاں سامان رکھا جا سکتا ہے، چٹائیاں رکھی جا سکتی ہیں، برتن رکھے جا سکتے ہیں اور دیگر چیزیں رکھی جا سکتی ہیں۔ لیکن اگر یہ تہہ خانہ مسجد کے طور پر بنایا گیا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو یہ مسجد شرعی کی حدود میں ہے، یہاں پر برتن وغیرہ نہیں رکھے جائیں، الگ کوئی جگہ بنائی جائے جہاں برتن رکھیں۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ زید نے اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے 2 بکریاں خریدیں تو ان بکریوں سے والد صاحب کے عقیقے کی نیت کر سکتے ہیں یا نہیں، یا کسی اور گھر کے فرد کے عقیقے کے لیے ان بکریوں کا استعمال درست ہے یا نہیں، کیا اس سے والد صاحب کو ثواب پہنچے گا یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ مرنے کے بعد عقیقے کا کوئی سوال نہیں، اس لیے انتقال کے بعد والد کے عقیقے کا کوئی مطلب نہیں۔ ہاں، گھر کے کسی فرد کا جو مستحق ہو اس کے لیے عقیقہ کیا جا سکتا ہے اور والد کو ثواب جب ملے گا جبکہ اس کا گوشت فقراء پر تقسیم کر دیا جائے، اسی نیت سے تب ثواب ملے گا، محض عقیقہ کرنے سے ثواب نہیں ملے گا۔ ایک بڑا اہم سوال کیا گیا ہے اور غالباً پہلے بھی یہ آ چکا ہے کہ اسلام میں جب سب لوگ برابر ہیں تو زکوٰۃ کے معاملے میں سید اور غیر سید میں فرق کیوں کیا گیا ہے کہ سید کو لینا جائز نہیں اور غیر کو لینا جائز؟ تو جواباً عرض ہے کہ یہاں پر ایک پہلو تو وہ ہے جو آپ نے سوال میں لکھا کہ اس کی وجہ سے سید غیر سید میں تفریق ہو رہی ہے، لیکن ایک دوسرا پہلو بھی ہے اور وہ پہلو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات عالیہ کی طرف جب نظر کی جائے تو اس کی بڑی اہمیت ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ذات عالی کو اور اپنے قریبی اعزاء کی شخصیات کو اس شبہ سے بالکل دور فرما دیا کہ کل کو کوئی یوں کہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اعزاء اور رشتہ داروں کے لیے کہ ان کا کام دھام چلتا رہے، ان کی ضروریات پوری ہوتی رہیں، یہ سب تحریکات چلائی تھیں، بلکہ آپ کا تو جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دیا گیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر اور بدلہ تو رب العالمین پر ہے۔ تو اپنے لیے بھی اجر نہیں چاہتے، اپنے قریبی اعزاء کے لیے بھی آپ کچھ اجر دنیا میں نہیں چاہتے، بدلہ نہیں چاہتے۔ یہ پیغام امت کو دینا ہے اور اپنے اہل خانہ کو، قریبی اعزاء کو یہ تعلیم دینی ہے کہ تمہارے دل میں دوسرے کے مال کی طرف سے لالچ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ تفریق نہیں ہے بلکہ یہ تعلیم ہے اور ایک بہترین نمونہ اور اسوہ ہے جو اس عمل کے ذریعے سے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے پیش فرمایا، اور اسی وجہ سے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہماری وراثت نہیں چلتی، ہم جو مال چھوڑ کر کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، لا نورث ما ترکنا صدقہ، تو ہم صدقہ دینے والے ہیں، ہم صدقہ لینے والے نہیں ہیں۔ یہ تعلیم
اس حکم کے اندر موجود ہے۔ اور رہ گئی یہ بات تفریق والی، تو کچھ خوبیاں اور کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں جن میں آدمی کی اپنی کسی بھی کوشش کا دخل نہیں ہوتا۔ ان میں سے یہ بات بھی ہے کہ کسی کا تعلق خاندانی طور پر کسی سے ہو جائے، اس میں اس کی اپنی کوئی محنت نہیں ہے، کوئی اس میں اپنی کوئی خوبی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، انعام ہے۔ کوئی آدمی دنیا میں خوبصورت ہوتا ہے، کوئی بدصورت ہوتا ہے، اس اعتبار سے بھی دنیا میں فرق ہے، اسی طرح خاندانوں کے اعتبار سے بھی فرق ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ سید ہے یا غیر سید ہے، بلکہ وہاں تو ایمان و عمل معیار ہوگا۔ جس کا ایمان و عمل پختہ ہے وہ کامیاب ہے، اور جس کے اندر کمی ہے وہ اسی اعتبار سے اللہ کے دربار میں اس کی رحمت سے دور ہے۔ پوچھتے ہیں کہ مستحقہ بہن کے لیے میں نے زکوٰۃ کی ایک رقم 50,000 الگ کر لی، لیکن اسے دی نہیں، اس خطرے سے کہ وہ کہیں سب خرچ نہ کر ڈالے، تو جب تک وہ زکوٰۃ میرے پاس موجود ہے کیا وہ زکوٰۃ ادا سمجھی جائے گی یا نہیں؟ اور اگر میں بہن کو اطلاع دیے بغیر کسی اور کو وکیل بنا کر اس کے پاس یہ رقم رکھوا دوں تو ادائیگی ہوگی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جب تک اس بہن کو اطلاع نہ ہو اور وہ آپ کو قبضے کا اختیار نہ دے، یا جب تک اس کے قبضے میں وہ رقم نہ جائے، وہ زکوٰۃ ادا نہیں سمجھی جائے گی، چاہے آپ اسے الگ کر کے رکھیں یا کسی وکیل کو دے دیں۔ پوچھتے ہیں کہ حاملہ عورت کی عدت کیا ہے؟ جب بچے کی پیدائش ہو جائے گی تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ پوچھتے ہیں قبرستان کی زمین میں اگر پھلوں کے درخت لگے ہوئے ہوں تو ان کی پیداوار پر عشر واجب ہوگا یا نہیں؟ جی ہاں، اگر عشری زمین ہے، یعنی وہ قبرستان اسلامی زمانے حکومت سے مسلسل مسلمانوں کے قبضے میں رہا اور اس میں پیداوار ہو رہی ہے تو اس میں حسب ضابطہ عشر واجب ہوگا احناف کے نزدیک۔ لیکن اگر دوسروں سے خرید کردہ قبرستان ہے، یعنی وہ زمین عشری نہیں ہے جس کا حکم الگ ہوتا ہے، خراجی زمین ہے مثلا، تو اس میں عشر واجب نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں کہ بعض اوقات شکار کرتے ہوئے یہ صورت پیش آتی ہے کہ زخمی ہونے کے بعد جانور نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے اور شکاری اس کا پیچھا کرتا رہتا ہے۔ اب کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جانور مل جائے اور اس حالت میں ملے کہ اس پر جب چھری پھیری گئی تو خون نکلا مگر بدن میں حرکت محسوس نہیں ہوئی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حرکت تو ہوتی ہے مگر خون نہیں نکلتا، تو کس صورت میں اسے حلال مانا جائے گا؟ تو جواباً عرض ہے کہ مدار حرکت پر نہیں ہے، خون نکلنے پر ہے، دم مصفوع پر مدار ہے۔ اگر دم مصفوع نکلا ہے، چاہے حرکت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، تو وہ جانور حلال ہے، اور اگر خون نہیں نکلا تو حلال نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں کہ مسجد میں مؤذن کے لیے الگ سے مصلی بچھانا کیسا ہے؟ جائز تو ہے مگر لازم نہیں، لوگوں کو اعتراض ہو تو نہ بچھایا جائے۔ کہتے ہیں گجراتی زبان میں لفظ فارغ خطی سے طلاق رجی پڑے گی یا بائن؟ یہ دیکھا جائے گا کہ اس علاقے میں فارغ خطی کا لفظ طلاق کے لیے مستعمل ہے یا کسی اور کام کے لیے بھی ہے۔ اگر صرف طلاق کے لیے ہی ہے تو اس سے طلاق رجی پڑے گی،
ورنہ تو طلاق کی نیت سے بولا تو طلاق بائن پڑے گی، اگر دوبارہ رکھنا ہے تو اثرنو نکاح کرنا پڑے گا۔ پوچھ رہے ہیں انتقال کے بعد گٹھلیوں پر تسبیح پڑھنا کیسا ہے؟ کیا صحابہ کے زمانے سے اس کا ثبوت ہے؟ کلمہ پڑھنا، تسبیحات پڑھنا مطلقاً درست ہے، چاہے تسبیح پہ پڑھو، دانے پر پڑھو، بغیر گنے پڑھو، سب جائز ہے۔ اور صحابہ کے زمانے میں بھی گٹھلیوں پر گننے کا ثبوت بعض صحیح احادیث سے ملتا ہے، اس لیے تسبیح پر پڑھنے کو منع نہیں کیا جائے گا۔ پوچھتے ہیں بعض لوگ کچا گوشت بدن پر پھیر کر اسے چیلوں کو کھلا دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے نظر اتر جاتی ہے، تو جواباً عرض ہے کہ چیلوں کو یا دیگر پرندوں کو بطور احسان گوشت یا وغیرہ کھلانا، اس میں تو شرعاً کوئی حرج نہیں، لیکن یہ جو ترتیب نظر کے اتارنے کی بیان کی گئی ہے اس کا ثبوت ہمیں نہیں ملا، لہذا اس کے اوپر اصرار نہ کیا جائے اور اس کو لازم ہرگز نہ سمجھا جائے۔ سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی کا جنازہ رات میں 12 بجے تیار ہوا تو اس وقت نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ رات میں 12 بجے کوئی زوال نہیں ہوتا، نماز جنازہ پڑھنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، 12 بجے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، 12 بجے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ زوال کا وقت دن میں ہوتا ہے، زوال کا وقت رات میں نہیں ہوتا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ میت کو قبر میں لٹانے کے بعد اس کا چہرہ قبلے کی طرف کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ حتی الامکان قبلے کی طرف کیا جائے گا، ہاں اگر مشکل ہو رہی ہو تو چھوڑ دیا جائے، اور اس کی بہتر شکل یہ ہے کہ تھوڑی سی کروٹ دے کر کے اور اس کے پیچھے کوئی ڈلا وغیرہ رکھ دیا جائے یا ادھر کی دیوار پر اسے چڑھا دیا جائے تاکہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے۔ یہ ہے اس وقت ہے جب کہ ایسا کرنا ممکن ہو، لیکن اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو، مثلاً کسی کا انتقال پانی کے جہاز میں ہو جائے اور اس کی نعش کو دریا میں یا سمندر میں ڈالنے کی صورت ہو تو ایسی شکل میں مجبوری ہے، جس حالت میں بھی اس کو ڈال دیا جائے، بعد میں وہ جس حالت پر بھی ہو جائے وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی سے اس کے کئی اولادیں تھیں اور دوسری بیوی سے صرف ایک اولاد تھی۔ اب جس کی کئی اولادیں تھیں ان میں سے اگر کسی بھائی کا انتقال ہو جائے تو جس بیوی سے ایک اولاد ہے جس کا نام زید ہے، یہ زید اس کا وارث بنے گا یا نہیں بنے گا؟ کیونکہ یہ ان کا علاتی بھائی ہے اور ان کے حقیقی بھائی بہن دیگر موجود ہیں مرنے والے کے، تو جواباً عرض ہے کہ باپ شریک بھائی حقیقی بھائی بہنوں کی موجودگی میں وراثت کا مستحق نہیں ہوتا، صرف حقیقی بھائی بہن کو حسب ضابطہ وراثت ملے گی، اور جو زید اکیلا ایک بیوی سے ہے جو ان کا حقیقی بھائی نہیں ہے بلکہ باپ شریک بھائی ہے، وہ اس کی وراثت میں حصے دار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے، دارین کی عافیت سے نوازے۔ حضرت اقدس والد ماجد نور اللہ مرقدہ کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے درجات بے حد بلند فرمائے، ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلائے، امت کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے، ہماری سب نیکیوں میں ان کا بھرپور حصہ شامل فرمائے۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک